الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے ایمان والو تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور تم میں جو لوگ اولی الامر ہیں ان کا بھی فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول پھر اگر کسی معاملے میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا کرو ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو ذلك خیر واحسن تأویلا یہ امور سب بہتر ہے اور ان کا انجام خوشتر ہے ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو ذلك خیر واحسن تأویلا یہ امور سب بہتر ہے اور ان کا انجام خوشتر ہے مسلمان کی کامیابی اور فلاح اور نجات اخروی ہو یا دنیاوی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں مسلمان کی فلاح نجات کامیابی اخروی ہو یا دنیاوی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کبھی بھی مسلمان اللہ کو ناراض کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا نہ اخروی لحاظ سے نہ دنیاوی لحاظ سے اور اگر کسی کی یہ سوچ ہی خراب ہو گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو زندگی سے نکال کر ہم ترقی کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں اگر کسی کی یہ سوچ ہی خراب ہو گئی تو یہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے اور اس کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے اس لیے کہ ہر ترقی تو اچھی نہیں ہوتی اور ہر ترقی کو اچھا سمجھا بھی نہیں جاتا اگر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے اور اس کے 2 ہاتھوں کے بجائے 3 ہاتھ ہوں تو دنیا میں ترقی لے کر تو آئی ہے کہ عام طور پہ بچوں کے 2 ہاتھ ہوتے تھے اس کے 3 ہاتھ اضافہ ہو گیا ایک ہاتھ بڑھ گیا تو ظاہر ہے یہ بڑھوتری کوئی بھی پسند نہیں کرتا بیماری ہے اسی طرح کسی کا اگر پیٹ نکل آئے حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے بظاہر ترقی تو ہو گئی موٹا بھی نظر آ رہا ہے لیکن ظاہر ہے یہ ترقی بیماری ہے کوئی بچہ پیدا ہو جائے 5 کے بجائے اس کے 6 انگلیاں ہیں ترقی ہے اضافہ ہے بیماری ہے اسی طرح ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی مسلمان کے لیے وہی دنیاوی ترقی بھی اچھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا موجود ہے اور یہ روح اگر موجود نہیں اور بظاہر آپ کو ترقی کی شکلیں نظر آ رہی ہیں تو وہ مسلمان کی ترقی نہیں وہ مسلمان کی ترقی نہیں یہ جو دوڑ لگا لیتے ہیں نا دیکھا دیکھی کہ جیسے کافر ترقی کر رہے ہیں ہندو ترقی کر رہے ہیں یہود و نصارہ ترقی کر رہے ہیں مسلمان بھی ایسی ترقی کرے وہ چند عقل سے پیدل سفر میں تھے تو ان کا ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا تو انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس درخت پہ چڑھنے والے کو اتارے کیسے قریب میں سردار جی سکھ تھے ان کے پاس چلے گئے کہ ہمارا آدمی درخت پہ چڑھ تو گیا لیکن اترے کیسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں تدبیر یہ ہے کہ ایک رسی اس کی طرف پھینکو وہ کمر میں باندھے گا کھینچ لینا نیچے آ جائے گا انہوں نے یہی تدبیر اختیار کی وہ نیچے تو آ گیا لیکن مر گیا اس لاش لے کے اس سردار جی کے پاس چلے گیا کہ آپ نے تو ہمارا آدمی مروا دیا کہنے لگا اوہو اس تدبیر سے نہ جانے کتنے لوگوں کو میں نے کنویں سے نکالا ہے تو کنویں سے نکالنے کی تدبیر اور ہے اور اوپر والے کو نیچے لانے کی اور تدبیر کافر کی ترقی کا راستہ اور ہے بھائی مسلمان کی ترقی کا راستہ اور ہے دونوں ایک ہی راستے پہ چلیں گے مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اس کی منزل اور ہے اور اس منزل کی طرف راستہ بھی اور ہی جاتا ہے مسلمان کی کامیابی کی منزل اور ہے اور اس کی تدبیر اور راستہ بھی اور ہے اگر ایک ہی راستے پہ ڈال دو گے مسلمان تو برباد ہو جائے گا تو مسلمان کی ترقی وہی ترقی ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو رہے ہیں وہ ترقی ہے اور اگر اس سے یہ روح نکال دی جائے تو وہ کافر کی ترقی تو ہو سکتی ہے مسلمان کی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مسلمان کی کامیابی مسلمان کی فلاح مسلمان کی حقیقی کامیابی ترقی وہی ہے جس میں اس کا اللہ راضی ہو رہا جس سے اس کی کھربوں سال کی زندگی سنور رہی ہے دنیاوی ترقی وہی اس کے حق میں اچھی ہے تو ایسے ہی مسلمان اپنے ہر معاملے میں یہ دیکھے کہ اللہ کی کیا چاہت ہے اس معاملے میں اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے اگر کوئی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ارشادات میں واضح نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ اجماع امت اس امت کے سب سے بہترین لوگ انہوں نے کس بات پر اتفاق کیا جیسے امت کے بہترین لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ اتفاق کیا حضرت عثمان کی حضرت عمر کی خلافت پہ اتفاق کر لیا حضرت عثمان کی خلافت پہ اتفاق کر لیا حضرت علی کی خلافت پہ اتفاق کر لیا اب وہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے حضرت عمر کی خلافت تو بعد میں ہوئی حضرت عثمان کی بھی بعد میں ہوئی حضرت علی کی بھی بعد میں ہوئی رضوان اللہ پہ لیکن اس امت کے جو سب سے بہترین لوگ ہیں انہوں نے اس پر اتفاق کیا اس لیے شریعت کی کوئی بات ثابت ہونے کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بات قرآن میں ہے تو قرآن کی بات وہ بات حدیث میں ہے حدیث کی بات اور کوئی بات قرآن حدیث میں بالکل واضح نہیں تو اس امت کے جو سب سے بہترین لوگ ہیں ان کا کس بات پر اتفاق ہے اس کو کہتے ہیں اجماع امت اس سے بھی شریعت کی بات ثابت ہوتی ہے اور کوئی اگر ایسی چیز بھی نہیں اس پہ بھی اختلاف ہو گیا کیونکہ قرآن حدیث میں واضح نہیں ہے اور کسی بات پر اتفاق بھی نہیں ہو رہا تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ شریعت کے اس قرآن حدیث کے اصولوں کی روشنی میں پھر اس مسئلے کے اندر اس وقت کے جو مجتہد ہیں اور دین کے ماہرین ہیں دین علوم کے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس پر اتفاق اس لیے کہ مسلمان نے زندگی تو گزارنی ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت ہو ہر حال میں اس نے وہی راستہ دیکھنا ہے جس راستے پہ اللہ راضی ہو رہا اور زندگی کا اور قیامت تک کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے رہنمائی موجود نہ ہو اس کا حل موجود نہ ہو اس مشکل سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ان کی اطاعت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے نجات کا راستہ ہے اور کسی معاملے میں ایسا ہے کہ تنازع پیدا ہو گیا کہ وہ قرآن میں واضح نہیں ہے حدیث میں واضح نہیں ہے تو فرمایا اس کو قرآن حدیث پہ پھر پیش کرو کہ وہ قرآن حدیث سے کیا اس کا حل پیش آتا ہے اور اسی پر پھر سب اتفاق کریں
اسی پر سب اتفاق کر لیں، یہی مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے اور اسی میں مسلمانوں کے لیے بہتری اور خیر ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب اليك، نستغفر الله ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.